سحری کا جب وقت ختم ہو رہا ہو اس وقت میں ایک دعا ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ سحری کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا کرتا ہے جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان ستاروں کے مانند اللہ رب العزت 1000 اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، 1000 اسے نیکیاں عطا فرمائے گا اور 1000 اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ انیس الواعظین میں اس طرح کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ڈیلی کا اس کا بھی معمول رکھیں گے انشاءاللہ۔ رہی بات یہ کہ بہت سے لڑکے جو 13-14 سال کے یا 12 سال کے ہیں جن پر ابھی بھی روزے فرض ہوئے ہیں یا فرض نہیں بھی ہوئے ہیں لیکن احتیاط کے طور پر انہیں رکھانے کا حکم ہے تو رکھتے ہیں، تو یہ کم عمر بچوں سے اکثر غلطیاں یہ ہوتی ہے روزے میں کہ وہ بار بار تھوکتے ہیں۔ یاد رکھیں بار بار تھوکنا منع ہے، تھوک اگر آ جائے تو اسے نگل لینا چاہیے، نگلنے پر کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے، اور بار بار تھوکنا منع ہے کہ حلق اس سے سوکھ جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ تھوک جمع کر کے نگلے، اگر تھوک جمع کر نگل لے گا تب بھی وہ مکروہ ہے، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کوئی کرتا ہی نہیں یہ حرکت۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کے اندر جو چیزیں جائز ہے ان میں سے ایک ہے آدمی کا مسواک کرنا۔ حالت روزے میں مسواک کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ سرما لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، جائز ہے سرما لگانا، روزے کی حالت میں کوئی منع نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غسل واجب ہو جاتا ہے، کسی کو احتلام ہو گیا یا کوئی وجہ بن گئی تو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر نہا سکتے، یا پھر ایسے ہی گرمی کی وجہ سے یا پسینے سے بچنے کے لیے راحت کے لیے اگر کوئی نہانا چاہتا ہے تو غسل کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 بجے تک غسل کر سکتے ہیں یا 12 بجے تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے دن میں جب چاہے غسل کر سکتے ہیں۔ جس چیز کی احتیاط کرنی ہے وہ حلق سے پانی نہ اترے، ناک سے پانی حلق میں نہ جائے، یہی اہم ترین ہے۔ اگر روزہ یاد ہے غسل کرتے وقت حلق سے پانی اتر گیا، روزہ جاتا رہا۔ ناک میں پانی چڑھایا وضو کے وقت میں، اگر ناک سے پانی اتر گیا روزہ جاتا رہا، لہٰذا وضو کرتے وقت روزے کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے۔ مبالغے کے ساتھ پانی ناک میں چڑھانا ممنوع ہے، ایسا نہ کرے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر کوئی سر پر تیل ڈالتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سر پر تیل ڈال سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی اگر ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر پر بہت زیادہ تیل ڈالا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ سر پر تیل ڈالتے کہ جو زلف مبارک سے اگر خطرہ گرتا تو ایسا دکھتا کہ آسمان سے جو ہے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اتنا زیادہ تیل اللہ کے نبی علیہ السلام ڈالا کرتے۔ تو تیل پر بہرحال سر پر تیل جو ڈالنا ہے وہ جائز ہے، درست ہے، روزے کی حالت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی حجامت کرواتا ہے روزے کی حالت میں، کوئی حجامت کراتا ہے، سر کے بال وغیرہ منڈواتا ہے، کم کراتا ہے، تراشتا ہے، ترشواتا ہے، بالکل جائز ہے، اس پہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ جو چیز ہے کھانا کھانا یا پانی پینا یا کوئی بھی مشروب پینا یا کوئی چیز کھانا یا پھر صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں غیبت کرے گا، چغلی کرے گا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن روحانیت چلے جائے گی، روزے کی نورانیت باقی نہیں رہے گی، روزے کا جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا کم گفتگو کرنے میں عافیت ہے، جتنا کم بولیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ پھنسنے کا، مشکلات کا اندیشہ رہتا، کیونکہ انسان کے زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ ہم نے پیٹ کا تو روزہ رکھ لیا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھ لیں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا سر کے بال اگر کوئی ترشواتا ہے تو حجامت کرانے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی حجامہ کراتا ہے، جیسے پیٹھ کے اوپر حجامہ کرا کے خون نکالتے ہیں اور جسم کا جو فاسد خون ہوتا ہے تو حجامہ کرانے سے وہ نکل جاتا ہے، گاڑھا خون جو
پکووں پر رہتا ہے، پیٹھ کے پاس جو رہتا ہے، یہ خون جو زیادہ یوسیج میں نہیں رہتا. اپنے ہاتھوں کا جو خون ہوتا ہے وہ تو رننگ میں رہتا ہے، پیروں کا خون رننگ میں رہتا ہے. تو ہجامہ جو کراتے ہیں عام طور پر پیٹھ کا ہجامہ کرا دیتے ہیں، خون نکلوا دیتے ہیں، اسے کپنگ تھراپی جسے کہتے ہیں. وہ روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، کروا سکتے ہیں. یہ اس لیے عام طور پر لوگ کراتے ہیں کہ جو فاسد خون ہے وہ نکل جائے تو تازہ خون اس کے بعد خود بخود بنا لیتا ہے. جگر جو ہے انسان کا، اس کا کام خون بنانا ہوتا ہے. جگر خون نیا تیار کرتا ہے کیونکہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد نیا خون جگر تیار کرتا ہے. تو وہ پتلا خون رہتا ہے جس سے انسان کے اندر پھرتی رہتی ہے، چستی رہتی ہے، کام کرنے کی اس کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے. ورنہ سست پڑا رہتا، دیکھیں گے کریں گے، بعد میں آ جاتا ہوں، ذرا دل نہیں بول رہا، پھر اٹھیں گے کریں گے، اس میں آدمی میں سستی ہو جاتی ہے. خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے بچنے کے لیے لوگ بیماری کا ایک علاج ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجامہ کروایا. اس کو پچھوانا لگانا کہتے ہیں، لیکن اب تو اردو کے لفظ سے زیادہ یہ عربی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہجامہ. تو بہرحال ہجامہ جائز ہے، روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اچھی جو تاریخیں آتی ہے سنت کے مطابق 17، 19، 21 چاند کی ان 3 تاریخوں میں ہجامہ کرانا چاہیے. اور ہجامہ کروانے والے کو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے بعد پھر گوشت، بھیجا، دل، گردے، اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ گوشت وغیرہ اگر کھائیں گے تو پھر خون بھی گاڑھا پیدا ہوگا، کیونکہ جسم میں خون کم ہوا ہے، نکال دیا ہے نا. تو اب جو نیا خون آئے گا وہ خون بھی گاڑھا گاڑھا آئے گا یا گہرا آئے گا. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 3 دن تک ترکاریاں ہو یہ استعمال کریں، اور جوس جو پھلوں کا رہتا ہے یہ چیزیں زیادہ بہتر رہیں گی، گوشت وغیرہ سے بہتر ہے. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بس ایک طبی اعتبار سے ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں بہتری رہتی ہے. اور کوئی بھی دن ہجامہ کرائیں، روزے کی حالت میں بھی کرائیں، ہجامہ تو ہو جائے گا. لیکن اچھی تاریخیں جو ہے میں نے جو بیان کی ہے وہ سنت اگر سمجھتے ہیں تو آپ یہ رکھیں کہ وہ 17، 19، 21 چاند کے اعتبار سے. اور اس کو رمضان میں تو تاریخوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، آج 1 رمضان ہے، سبھی کو پتہ ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ہی چاند کی تاریخیں سب کو یاد رہتی ہے، اس کے بعد پھر چاند کی تاریخیں کسی کو بھی یاد نہیں رہتی ہے. تو دیگر مہینوں میں اگر کوئی ہجامہ کراتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ کیلنڈر کو نہ دیکھے. کیلنڈر میں ہمیشہ 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر جو تیار ہوتا ہے وہ 1 سال پہلے تیار کرتے ہیں. تو چاند کب نظر آئے گا، 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. سب ایڈوانس میں اندازے پر کیلنڈر بناتے ہیں. تو اخبار میں دیکھ کر اگر آپ تاریخ کو طے کرتے ہیں، چاند کی تاریخ، تو آپ کو آسانی رہے گی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، روزے کی حالت میں سرما لگانا شرعاً جائز ہے. ناخن اگر کاٹتے ہیں ہاتھ پیر کے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے. اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی کو نیند نہیں ہوئی تھی، رات میں جاگتا رہا، پھر صبح میں سحری کیا اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے سو کر اٹھا، پھر دھوپ کی وجہ سے قے وغیرہ ہو گئی، تو اس میں قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اپنے آپ اگر قے ہوئی ہے تو اس پر کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑا. اگر جان بوجھ کر کسی نے قے کی، حلق میں انگلیاں ڈال کر الٹی کر دیا، تو اس طرح اگر الٹی کرے گا، حلق میں انگلیاں ڈال کر جان بوجھ کر اگر قے کرے گا، تو وہ منہ بھر اگر قے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بے تکلف نکل جانا اس طرح سے قے کا، جو منہ بھر اسی کو کہتے ہیں. اور اگر تھوڑی سی قے نکلی جو منہ بھر نہیں کہلاتی ہے تو اس پر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر وامٹنگ کی اور وہ تھوڑی سی رہی تو فرق نہیں پڑا. اور اگر اس کے بعد حلق میں اگر چنے کے دانے سے کم اگر واپس لوٹ جائے تو اس پر بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اگر چنے کی دانے کی اتنی مقدار میں ہے اور وہ چیز لوٹ جائے تو اس کو منع کیا گیا ہے. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ملتمس ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا ہے کہ روزے صحیح طور پر رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اور روزے کے اندر روحانیت اسی وقت زیادہ ہوگی جب ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کریں گے. قرآن کا بہت زیادہ تعلق رمضان سے ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. بلکہ تینوں کتابیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں بھی رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی رمضان میں ہی نازل ہوا. لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں روزانہ قرآن مجید پڑھیں. سحری ٹائمز میں آپ میرے ساتھ رہیں
اور اس کے بعد آپ جو وقت رہے گا فجر کے بعد کچھ دیر قرآن مجید پڑھیں، رات کے حصے میں 20 رکعت تراویح کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھ لیں، یا دن میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو دن میں پڑھ لیں جب بھی موقع ملا۔ اور نمازیں تو انشاءاللہ تعالی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ سب سے اہم ترین ہے۔ تو جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز صحیح العقیدہ سنی امام کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، بدعقیدے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔